مسلمانوں کے بہت سے ایسے عقائد جن پر غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں، یا بہت سی پریکٹسز جنہیں اسلام کی پریکٹسز مانا جاتا ہے، آج کے دور میں انٹرنیٹ کی ایج کے بعد بہت بڑے پیمانے پر وہ اعتراضات کروڑوں لوگوں تک پہنچتے ہیں۔ مسلمان بہت پیچھے ہیں اپنی ویب سائٹس میں اسلام کو سمجھانے کے، جن پر آرٹیکل ہوتے ہیں جہاں مختلف جوابات ہوتے ہیں، لیکن عام طور سے مسلمانوں کے مختلف مسلکوں کی، فرقوں کی جو ویب سائٹس ہوتی ہیں، ان پر بجائے اس کے کہ غیر مسلموں کے سوالات کے جوابات دیے جائیں، آپس میں جو ایک دوسرے کے عقائد میں جن جن جگہوں پہ اختلافات ہیں ان کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، ان کی تفصیلات ہوتی ہیں۔ یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے پہلے سے، تب بھی جب کتابیں لکھی جاتی تھیں لوگوں تک صرف کتابیں ہی پہنچتی تھیں، تب بھی ہماری لائبریریز میں جو کتابوں کی بھرمار ہوتی تھی وہ ایک دوسرے کے مسلک کے خلاف کتابوں پر ہوتی تھی۔ کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے غیر مسلموں کے اعتراضات کے اوپر کتابیں نہیں کے برابر غائب ہوتی تھی۔ اب وہ ایج آ گئی جب پلک جھپکتے میں دنیا بھر میں کروڑوں لوگوں تک بات پہنچتی ہے، پہنچائی جاتی ہے، دیکھی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے۔ اب بھی وہی طرز عمل ہے، طریقہ تھوڑا سا بدلا، کتابوں کی جگہ بہت سے مسلکوں کی اپنی ویب سائٹس وجود میں آئیں، لیکن انداز وہی ہے کہ دھجیاں اڑانی ہے ایک دوسرے کے مسلک کی، ایک دوسرے کے عقائد کی، اور وہ جو اسلام پر بڑے گھناؤنے اعتراضات چلے آ رہے ہیں جیسے اس کے تشفی بخش جوابات نہیں ملتے۔ اگر ان سوالوں کو رکھا بھی جائے سامنے اور ان پر کچھ لوگ غور کر کے بتائیں کہ یہ جو اسلام کے بارے میں سمجھا گیا اور جو کچھ سمجھ کر اعتراض کیے گئے اصل میں وہ بات اسلام کی نہیں ہے، تو جو یہ کہتا ہے وہ دل کے چھتوں کی طرح ایسا ہوتا ہے کہ جیسے وہ اس کو سب چمٹ گئے، وہ گھیرے میں آ جاتا ہے، کہ نہیں یہ تو اسلام کی باتیں، اسے ثابت کرتے یہی صحیح ہے۔ اعتراضات کا جواب نہیں دیتے، اعتراض ان پر ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں اسلام کی بات نہیں ہے، ان پر ہوتا ہے اعتراض، لیکن اعتراضات جو غیر مسلموں کے ہوتے ہیں ان کو جواب نہیں دیتے۔ بہت سی چیزیں ہیں ایسی، میں نے چند چیزیں لی ہیں، اور یہ اصل میں اس وجہ سے ہے ایسا کہ اپنی اپنی روایات، ان روایات میں بعض چیزیں وہ ہیں جو حدیث کی کتابوں میں ہیں، احادیث کی کتابوں میں آ گئی ہیں، بہت سی وہ ہیں جو تاریخ کی کتابوں میں ہیں، وہ ہیں لوگوں کی الگ الگ، اور اس طرز عمل کی اصلاح نہیں ہو سکی کہ جو کچھ قرآن کہتا ہے اس کے خلاف کچھ نہ لیا جائے اور تسلیم نہیں کیا جائے۔ قرآن شریف میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کے اوپر انگلی رکھی جا سکے یا انگلی اٹھائی جا سکے، بشرطے کہ اپنی اپنی روایات اور اپنی اپنی جو تاریخی کتابیں ہیں ان کے میں جو واقعات درج ہیں ان کی بنیاد پر قرآن کی آیتوں
کو توڑا मरोड़ा न जाए और उनकी बुनियाद पर जगह जगह कुरान की आयत को मनसूख न किया जाए। ये सूरह अनाम की आयत नंबर 105 है आपके सामने। वकज़ालिका नुसर्रिफुल आयात, और ऐसे ही हम आयात को फेर फेर कर लाते हैं। नुसर्रिफ मतलब बार बार फेर कर लाते हैं। मुख्तलिफ कंटेक्स्ट में एक ही बात बार बार आती है, अलग अलग कंटेक्स्ट अलग होता है। सियाक़ व सबाक़ प्रसंग कुरान शरीफ में बात वही आती है, किसी दूसरे मामले में आती है, फिर किसी दूसरे मामले में आती है। तो हम अपनी आयात को फेर फेर कर लाते हैं। वली यक़ूलू दरस्ता, ताकि लोग ये कह सके कि अब ठीक से पढ़ा दिया आपने कुरान, अब अच्छे तरीके से दर्स दे दिया आपने। वली नुबय्यिनहु, और ताकि हम इसे खूब अच्छे तरीके से खोल कर लोगों पर वाज़ेह कर दें, उनकी समझ में आ जाए। किसी एक जगह से किसी एक कंटेक्स्ट में शुबा हो सकता था कि मतलब ऐसे था या ऐसे था, वही बात दूसरी जगह बता दी गई, वाज़ेह की गई, किसी दूसरे प्रसंग में, दूसरे सियाक़ व सबाक़ में। वही बात फिर कभी तीसरे किसी कंटेक्स्ट में लाई गई। अब बात बहुत वाज़ेह हो जानी चाहिए थी कि वो क्या है, ताकि हम उसे बिल्कुल वाज़ेह कर दें। लिक़ौमी यालमून, वाज़ेह उन्हीं लोगों पर होगी जो इल्म वाले होंगे। ईमान लाने वाले जितने हैं उनमें से हर एक को इल्म वाला होना चाहिए। वो लोग चाहे जितने यूनिवर्सिटीज की चाहे जितनी ऊंची ऊंची डिग्रियां हो उनके पास, जो ईमान वाले नहीं हैं, जिनके पास कुरान नहीं पहुंचा, वो जाहिल है। कुरान की ज़बान में इल्म नहीं है उनके पास। ईमान लाने वालों के पास इल्म होना चाहिए। तो कहा कि इल्म वालों, उन लोगों के लिए कि जो इल्म वाले हैं, उनके लिए वाज़ेह हो जाती है बात। किसी एक हुक्म को बजाय एक जगह से लेने के, कुरान शरीफ में बहुत से मकामात पे जहां जहां वो बात फेर फेर कर लाई गई है, वापस लाई गई है, उन सब जगहों से देखा जाए तो फिर वो मसला वाज़ेह हो जाता है। बहुत छोटी सी उसकी एक मिसाल, कुरान ने कहा कि अहले किताब की औरतें हलाल कर दी गई तुम्हारे लिए, नहीं उनसे निकाह कर सकते हो। अब इसकी बुनियाद पर यह मान लिया गया कि हर ईसाई यहूदी औरत से निकाह किया जा सकता है, मुसलमान कर सकते हैं, इस्लाम ने इजाजत दी। कुरान ने यह भी तो कहा कि मुशरिका औरत से मत करना निकाह, वो चाहे मुसलमानों के घर पैदा हुई हो, चाहे ईसाइयों के घर पैदा हुई हो, चाहे यहूदियों के यहाँ पैदा हुई हो, चाहे तुम्हें उसमें जितनी भी खूबियां नजर आती, एक मुशरिका औरत के मुकाबले में जिसका ईमान दुरुस्त है वो उससे बहुत बेहतर है, कुरान ने कहा। तो अब अगर कोई ईसाई औरत, कोई ईसाई लड़की जो ये मानती है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के इकलौते बेटे थे, तो वो मुशरिका भी है, साथ में ईसाई भी है, मुशरिका भी है, उससे निकाह नहीं किया जा सकता। एक ही जगह से जब हुक्म लेंगे तो बात वाज़ेह नहीं होगी। हुक्म को जिस निकाह से मुताल्लिक जो जो बातें जहां जहां कही गई हैं, कुरान फेर फेर कर लाया है, वापस उन सब जगहों से लें तो बात वाज़ेह हो जाएगी, हुक्म पूरा हो जाएगा। ये उसकी एक मिसाल थी। कितनी चीजें ऐसी होंगी कि जो हमें अपने आसपास गिरदोपेश के अंदर जो इल्म बिखरा हुआ है, जिसे हम कायनात का इल्म कहते हैं, जब उस पर नजर होगी तो कुरान की बात वाज़ेह होगी। इसलिए कि वो भी आयात, यही कहा ना कि हम आयात को लाते हैं फेर फेर के, तो आयात तो वो भी हैं। देखिए कुरान शरीफ में लफ्ज़ उलमा सिर्फ 2 जगह आया सुनने। हम बहुत बोलते हैं ना उलमा किराम, तो हमारे यहाँ एक मखसूस मतलब होता है उसका कि ये जगह जगह जो मदरसे कहलाते हैं या दारुल उलूम कहलाते हैं,
وہاں سے جو فارغ ہوتے ہیں وہ علماء ہوتے ہیں۔ قرآن میں یہ لفظ صرف 2 جگہ آیا لفظ علماء، ایک جگہ تو بنی اسرائیل کے علماء، لفظ ہی علماء بنی اسرائیل، تو اسے ہم ہٹا دیں۔ اب ایک ہی جگہ رہ گیا، آیت نمبر 28 میں ہے سورہ فاطر کی، اس سے پہلے 27ویں بھی دیکھیے گا۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، کیا تم نے نہیں دیکھا، تم نہیں دیکھتے کہ اللہ آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے، اس نے پانی نازل فرمایا اور پھر ہم نے بہت سے پھل نکالے جن کے مختلف رنگ ہیں۔ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيَضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا، پہاڑوں کو دیکھو الگ الگ رنگوں کے، چٹانوں کے رنگ الگ، پورے پورے پہاڑوں کے رنگ الگ، کچھ سفید، کچھ لال، اور پھر الگ الگ رنگوں کے وغرابی وہ سوادن، اور کتنے بہت ایسے ہیں کہ جو کالے بالکل۔ یہ الگ الگ اگلی آیت یہ ہے 28ویں آیت اسی سورہ فاطر کی، وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَّابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ، یہ چاروں طرف رنگ رنگ بکھرے پڑے ہیں ہر چیز میں، وہ بے جان چیزوں میں تھا، انسانوں میں بھی، دوسرے جانداروں میں بھی، یہ جو جاندار ہیں مویشیوں میں بھی الگ الگ رنگ مختلف الوانوں میں۔ کذالک، یہ ایسے ہی ہوتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بات تو یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے صرف اس کے بندوں میں وہی ہیں جو علماء ہوتے ہیں۔ اب یہ جو کہا جا رہا ہے پیچھے سے چلی آ رہی ہے، بے جان چیزوں میں کتنے الگ الگ رنگ، جانداروں میں انسانوں سمیت کتنے الگ الگ رنگ، اس کے بعد کہا کہ ڈرتے تو صرف علماء ہی ہیں۔ یہ اس کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے، ان کا آپس میں کیا تعلق ہوا؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ ہیں وہ چیزیں جن پر انسان غور کرے تو پھر اللہ کے یہ اتنی معمولی نہیں ہے، ان کی تفصیل میں جب جائے الگ الگ رنگوں جس طرح سننے میں الفاظ بتا رہے ہیں، ہاں کالے بھی ہوتے ہیں، پہاڑ سفید بھی ہوتے ہیں، آسمان سے پانی برستا ہے تو پھل الگ الگ رنگوں اور مزوں کے نکل آتے ہیں۔ ان کی تفصیلات اور ڈیپتھ کے اندر جائیں، اگر گہرائی میں جائیں تو ایک دنیا آتی ہے سامنے، پھر اس سے اللہ کی عظمت اور بڑائی کا احساس ہوتا ہے۔ اس وقت اس تفصیل کو بیان کرنا مقصد نہیں ہے، کسی ایک ہی چیز کی تفصیل کو لے تو ایک دنیا سامنے آ جاتی ہے۔ جب ان تفصیلات میں جائیں، جب ان گہرائیوں میں جائیں تو پھر اللہ کی عظمت آتی ہے سامنے، اور عظمت سامنے آتی ہے تب وہ خشیت پیدا ہوتی ہے کہ اس کے سامنے عاجزی کے ساتھ میں جھک جائیں۔ ڈر کے لیے ایک لفظ خوف آتا ہے، خشیت، اور خوف تو وہ ہوتا ہے جس میں تھرتھری بن جاتی ہے، کانپتے ہیں، اور ایک دل پہ ایک بھاری پن اور ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ اب ہمارے اوپر مصیبت آنے والی ہے۔ خشیت میں عاجزی انکساری ہوتی ہے، کسی کی عظمت کے ساتھ میں دل میں اس کے لیے اس کے سامنے بہت ہی حقیر اپنے آپ کو محسوس کر کے جھک رہے ہیں، یہ اس طرح کا ڈر ہے، یہ کوئی ترتری بننے والا نہیں۔ تو پھر اللہ کے بندوں میں جو خشیت پیدا ہوگی، یہ عاجزی پیدا ہو جائے گی، یہ انکساری پیدا ہو جائے گی، جھکنے کا انداز پیدا ہو جائے گا، وہ ہوگا پھر علماء۔ غور کیجئے اللہ کی کائنات پر، اللہ اس کی گہرائی میں جائیے، پھر اس کے بعد گہرائی میں جانے پر اللہ کی کائنات کی ڈیٹیل اور گہرائی کے اندر جائیں گے، تب ایک خشیت، ایک عاجزی انکساری والا خوف پیدا ہوگا، یہ علماء میں ہوگا۔ علماء کسے کہا گیا؟ وہ جو اس کائنات کی ساری چیزوں کی تفصیلات کو جانتے ہو، اس کی گہرائی میں جائیں گے کیسے جب تک اس کی تفصیلات نہیں معلوم؟ تو وہ عظمت کا احساس کہاں سے آئے گا؟ تو قرآن نے تو یہ لفظ ایک ہی جگہ استعمال کیا، بنی اسرائیل کے علماء سے الگ ہٹ کر
ان کے لیے استعمال کیا جو کائنات میں کائنات کا اچھا علم رکھتے ہیں اور اس کی بنیاد پر ان کے دلوں میں اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے، کائنات کا اچھا علم رکھنے کی بنیاد پر، اس لیے کہ کائنات میں بھی اللہ کی آیات ہے۔ یہ بھی تصریف آیات ہے کہ پھیر پھیر کر اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں آیات کو لاتا ہے اور پھیر پھیر کر اللہ تعالیٰ اپنی آیات کائنات کے اندر دکھاتا چلا جاتا ہے تاکہ چیزیں واضح ہو جائیں۔ بہرحال میں نے ایک دو مسئلے لیے ہیں آج کے لیے۔ نکاح کی عمر کے بارے میں ہمارا تصور مسلمانوں کا یہ ہے کہ اسلام نے کوئی نکاح کے لیے عمر ریکمینڈ نہیں کی کہ کتنی عمر میں نکاح کیا جائے۔ 5 سال کی بچی کا بھی تو کیا جا سکتا ہے، 7 سال کے لڑکے کا بھی کیا جا سکتا ہے نکاح، اور اس سے کم کا بھی کیا جا سکتا ہے، ہو جائیں گے بڑی بات۔ اور ہو گئے ہوں گے کم از کم 25 سال، اس سے زیادہ غالباً، کہ جب سے میں نے مختلف آرٹیکلز اور مختلف چیزوں فورمز میں یہ بات کہی، مختلف مضامین کے ذریعے یہ بات ہے، اردو میں بھی، ہندی میں بھی، انگریزی میں، مختلف جرائد، رسالوں، جرنلز میں لکھی گئی، اور آج بہت بڑی تعداد میں آج جگہ جگہ بہت سی اور اس پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، اور یہ مختلف جگہوں پر اس کے ثبوت کی بڑی تفصیلات اب اور مل جاتی ہیں، جو کبھی میں نے کہے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 7 سال نہیں تھی جب ان کا نکاح ہوا، بلکہ 17 سال تھی۔ اب وہ ثبوتوں کے ساتھ میں اب آ رہی ہے، بہت تفصیل کے ثبوتوں کے ساتھ میں بہت آ رہی ہے، لیکن ہماری اوور ویلمنگ میجورٹی ان لوگوں کی جو حضرات علماء کرام کہلاتے ہیں ماننے کے لیے نہ صرف تیار نہیں ہے، بلکہ اس بات پر اتنے ناراض ہوتے ہیں، اتنے برہم ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں جو یہ کہہ رہا ہے بس اس کا ٹوٹ مکمل پتہ کاٹ دو، کسی طرح کا کوئی خیر اس میں باقی نہیں، کوئی بات مت سننا۔ یہ تو ایسا ہے جیسے گمراہ ہو گئے مکمل، کسی ایک مسئلے سے اگر کسی کا یہ خیال ہو، اچھا ٹھیک ہے بھائی آپ کا یہ خیال ہے غلط ہے، تو ایسا کہ جیسے گمراہی کی انتہا کی بات کہہ دی گئی ہو، اتنے ناراض و برہم ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ ہوا یہ، اور ان کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا جنہوں نے کہیں ثبوتوں کے ساتھ میں رکھی یہ بات کہ یہ اعلان کیا گیا کہ ان کی کوئی بات سننے کے قابل نہیں ہے، تو حضرت عائشہ کی عمر نکاح کے وقت 17 سال بتاتے ہیں، اس لیے ان کو ہر فورم میں اس لیے بائیکاٹ کیا جائے، وجہ یہ بیان کی گئی۔ ہندوستان کے بہت بڑے ادارے کے بہت بڑے ایک ذمہ دار کی طرف سے، بہرحال وہ اس کو چونکہ بہت مختلف موقعوں پہ میں رکھ چکا ہوں تفصیل سے، وہ نہیں ہے موضوع کے اندر شامل۔ یہ عمومی بات ہے، جنرل کے اسلام نے ریکمینڈ کی ہے نکاح کی عمر۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو انسانوں کی ضرورت کا ہو اور اسلام نے اس میں رہنمائی نہ کی ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ اسے ہم یہ کہیں کہ اسے بائنڈنگ نہیں رکھا کہ ہر قیمت، بعض جگہ ریکمینڈیشن ہیں اور بتایا کہ تمہارے لیے یہ مناسب ہے، تو کوئی اس کے خلاف کرے گا گناہ گار نہیں ہو جائے گا، لیکن خلاف کرے گا تو زندگی کے اندر کچھ بے قاعدگیاں آئیں گی۔ ہماری میڈیکل سائنس آج یہ کہتی ہے کہ بہت کم عمر میں نکاح درست نہیں ہے، فزیکلی درست نہیں ہے، تھیولوجیکلی درست نہیں ہے، کچھ اس کے نقصانات ہوتے ہیں، سائیکالوجیکلی درست نہیں ہے، ذہن پہ کچھ جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ بہت اچھے، ہیلدی اور صحت مند نہیں ہوتے، سوشیولوجیکلی اچھی نہیں ہے، سماج اور معاشرے کے اندر آپس میں پھر اس سے بہت سی کمیاں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں جس کی وجہ سے درست نہیں ہے۔ ہمارے مسلمان کہتے ہیں بالکل درست ہے، اس لیے کہ اسلام نے تو کوئی گائیڈنس اس میں دی نہیں ہے، اس موضوع کو خالی چھوڑ دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، تو اس لیے بالکل درست ہے اور بالکل حق ہے کہ چاہے جتنی کم عمر میں کسی لڑکے یا لڑکی کا نکاح کر دیا جائے۔ بہرحال میں اسلام نے اس سلسلے میں عمومی بات کیا کہی، میں وہ رکھ رہا ہوں سامنے آ کے۔ دیکھیے یہ نکاح کی بات نہیں ہے، یہاں پر ایک لفظ کے معنی سمجھ میں آئیں گے، یہ تصریف آیات کہتے ہیں، جیسے بات کو پھیر پھیر کر لانا الگ الگ کنٹیکس میں جس سے مطلب واضح ہو جائے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، آیت نمبر 34، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ،
یتیم کے مال کے پاس مت جانا سوائے اس کے کہ وہ بہت اچھے انداز میں ہو، بھلائی کے لیے ہو، اس کی نیت بھلائی کی ہو، اچھائی کے لیے اس کا استعمال ہو، ان کی بھلائی کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ ہو، اس کے علاوہ ان کے مال کو ٹچ مت کرنا۔ حتیٰ یبلغ اشدہ، زندگی پر تھوڑی یتیم رہے گا۔ کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، اب وہ 40 سال کی عمر میں یتیم تھوڑی کہلائے گا۔ ایک خاص اسٹیج ہے جب تک وہ یتیم کہلائے گا عمر کی۔ ہر ایک کے والد کا انتقال ہوتا ہے، میرے والد کا بھی انتقال ہو گیا تو وہ یتیم نہیں کہلاتے، لیکن بہت کم عمر میں انتقال ہو جائے تو یتیم کہلاتے ہیں۔ کم عمر میں جن کا انتقال ہو گیا وہ یتیم کہلاتے ہیں، وہ زندگی بھر یتیم نہیں رہیں گے۔ اس اسٹیج تک جب تک وہ ان کو کسی سپورٹ کی ضرورت ہے، سہارے کی، بڑے کے سہارے کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑا سہارا اس دنیا کے نقطہ نظر سے وہ سر سے اٹھ گیا، وہ سہارا اب نہیں رہا تو یتیم کہلاتا ہے۔ یتیم کے بنیادی معنی ہی بے سہارا کے، یتیم کے معنی یہ نہیں جن کا والد نہ ہو، یہ پھر اس سے معنی لیے جانے لگے۔ بے سہارا کے لیے لفظ یتیم استعمال ہوتا تھا یہ لغت کے اندر، اس وقت تک جب تک کہ اشدہ، وہ اچھی عمر کو نہیں پہنچ جائے، وہ جوانی کو نہیں پہنچ جائے، اس وقت تک تمہیں اس کا خیال رکھنا ہے کہ وہ جو یتیم ہیں ان کے مالوں کو کوئی ہڑپ نہیں کر جائے، اور تم بھی اس کو خود بخود مت کر دینا۔ اچھے مینجمنٹ کے لیے تو ان کے مال کو لینا، اس کے علاوہ نہیں۔ یہ لفظ ذہن میں رکھیے گا، یہ آئے گا آگے۔ حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی پختہ عمر کو پہنچ جائے، پکی عمر کو پہنچ جائے۔ یہ نہیں کہا جا رہا بالغ ہو جائے، اس کو ذرا سا رکھیے گا ذہن میں۔ پھر اب یہی لفظ ہے جو کی ورڈ ہے، جہاں ہم پھر نکاح کی ایج کو سمجھیں گے، جہاں قرآن نے ریکمینڈ کیا ہے حتیٰ یبلغ اشدہ، جب تک وہ پکی عمر کو نہ پہنچ جائے۔ بیولوجیکلی ایڈلٹ ہو جانا یا بالغ ہو جانا جسمانی طور پر یہ نہیں کہا۔ اب 14-15 سال کی عمر میں بالغ ہو گیا، بچی اس سے تھوڑے اور پہلے بالغ ہو گئے، 12-13 سال کی عمر میں بالغ ہو گئے، تو اب یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دینا، اس وقت تک ان کا اس کا اچھا مینجمنٹ کرنا نہیں۔ قرآن نے منع کیا ہے، ابھی وہ پختہ عمر کو نہیں پہنچی، پکی عمر کو نہیں پہنچے یہ بچے، ابھی ان کے حوالے کر دو گے تو وہ ان کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ آگے کہا اس سے وَآتُوا سورہ نساء کی آیت، یتیموں کی مال کے سلسلے میں وَآتُوا الْيَتَامَى، اصل میں ہم نکاح کی بات کرنے جا رہے ہیں، لیکن یہ تصریف آیات ہے، آیات کو پھر کسی چیز کو، کسی لفظ کو پھیر کر لانا مطلب سمجھ میں آ جائے اس کا۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کے مال جو ہے وہ انہیں دے دینا، اب تم طلب کر جانا، اب ان کو ہینڈ اوور کر دینا۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، ایسا مت کرنا کہ ان کی خراب چیزیں حوالے کر دو، اچھی اچھی رکھ لو، یا تبدیل کر دو اور بدل دو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ان کے مالوں کو اپنے مالوں میں ملا کر بھی مت کھا جانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، اسی سیریز میں سورہ نساء میں آگے جا کر کہا، درمیان میں اور بھی تفصیلات ہیں۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور وہ ابھی عقل کے اعتبار سے بیوقوفی کی ایج میں ہیں، سمجھدار نہیں ہے، تو ان کے مال ان کے حوالے مت کرنا۔ اللہ نے اسے پوری، یہ جو مال ہے پوری امت کے لیے، ان کے اسٹیبلشمنٹ، ان کو قائم کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ امت کے افراد بنیں گے، بڑے ہوں گے، ایک اس امت کو اسٹیبلش کریں گے، تو اللہ نے مالوں کو امت کے قیام کا ذریعہ بنایا، تم سب کے قیام کا ذریعہ۔ وہ اب کچھ اس سے کچھ لوگ اس کے بیچارے بڑے ہوتے، یہ جو ہے بچپن میں ان کے حوالے یا بیوقوفی کی عمر میں جب بہت سمجھدار نہیں اس عمر میں ان کے حوالے کر دو گے تو پھر یہ امت کے لیے، پوری انہی کے لیے نہیں، پوری امت کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، ان کو کھلاتے رہو اس میں سے، وَاكْسُوهُمْ، انہیں پہناتے رہو اسی میں سے، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے اچھے انداز میں بات کرتے رہو، حوالے مت کر دینا بالغ ہوتے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، ان کو ٹیسٹ کرتے رہو،
حتی اذا بلغوا النکاح، دیکھیں نکاح کا لفظ آ رہا ہے. پہلے کیا تھا؟ بلغہ کے ساتھ اشدہ، پختہ عمر کو جب تک نہیں پہنچ جائے. اب کہا گیا کہ جب تک وہ نکاح کی عمر کو نہ پہنچ جائے، جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے اس وقت ان کے حوالے کرتا. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اور جب یہ دیکھو کہ اب یہ شارپ ہو گئے، سمجھدار ہو گئے، صحیح مینجمنٹ کر سکتے ہیں، رشد اس عمر کو پہنچ جائے. یہ نہیں کہا کہ بیولوجیکلی بالغ ہو جائے، 14-15 سال کے ہو جائے، بچی 12-13 سال کی ہو جائے. جب تم یہ دیکھ لو کہ وہ ایسی عمر کو پہنچ گئے کہ اب بہت سمجھدار ہو گئے، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تب ان کے مال انہیں دے دینا، اس وقت حوالے کرنا. مقصد کیا تھا؟ اسی یتیموں کے سلسلے میں نکاح کا لفظ آیا، حتی اذا بلغوا النکاح، ان کے مال اس وقت تک حوالے مت کرنا جب تک وہ نکاح کی عمر کو نہ پہنچ جائیں. تو کوئی لوگ اس کا مطلب پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ نکاح کی ہوتی ہے کوئی عمر، کوئی تو عمر میں یہ نہیں کہا کہ وہ 18 سال ہوتی ہے یا 16 سال ہوتی ہے یا 21 سال ہوتی ہے، یہ نہیں کہا. ان تب وہ اچھے سمجھدار ہو جائیں، صرف مینجمنٹ کے لائق ہو جائیں. حتی اذا بلغوا النکاح، جب نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں یتیم. اور دیکھیے واپس لا رہا ہوں میں اس سے پہلی سورہ بنی اسرائیل کی آیت کو، یتیموں کے مال کے پاس بچ جانا سوائے اس کے کہ اچھا مینجمنٹ کرنا ہو. حتی یبلغ اشدہ، جب تک وہ پختہ عمر کو، پکی عمر کو نہ پہنچ جائے. یہی بات اب الگ الگ لفظوں میں ایک یتیم اس کہی گئی، ایک جگہ کہی گئی الگ الفاظ میں، دوسری جگہ کہی گئی الگ الفاظ میں. جب تک وہ پکی عمر کو نہیں پہنچ جائے تو ان کے مال ان کے حوالے مت کر دینا، برباد کر لیں گے. ان کی بھلائی اسی میں کہ روکو، ان کو کھلاتے پلاتے رہو، اچھے انداز میں اچھی بات کرتے رہو. حوالے تب کرنا جب یہ احساس ہو جائے کہ اب یہ اپنا صحیح مینجمنٹ کر لیں گے، اسے خود کو برباد نہیں کر لیں گے. حتی یبلغ اشدہ، یہ الفاظ آپ کو خاص طور سے اس میں دکھانے تھے، جب تک وہ پکی پختہ عمر کو نہ پہنچ جائیں. اور یہی بات جو ہے پھر یہی کہی گئی یہاں پر سورہ نساء کی آیت نمبر 6 میں، یتیموں کے ان کو ٹرس کرتے رہنا، ان کے مال انہیں مت دے دینا. یہ دیکھ لو کہ وہ اچھی سمجھداری کی عمر کو خوب پہنچ گئے یا نہیں پہنچ گئے، اس وقت تک وہ ان کی نکاح کی عمر ہے. جب تک وہ نکاح کی عمر کو نہ پہنچ جائیں، اور پھر جب وہ پہنچ جائے ایسی عمر میں، تم ان میں دیکھ لو کہ اب ان میں یہ ہوشیار ہو گئے بہت، اب ٹھیک ہے، تو یہ ہوتی ہے نکاح کی عمر. کسی کی وہ کچھ زیادہ ہو سکتی ہے، کسی کی ہو سکتی ہے کہ وہ 15, 17, 18 سال ہو، اور کسی کی ہو سکتی ہے کہ وہ 20, 22 سال ہو. تو ایج فکس نہیں کی جیسے ہمارا قانون کرتا ہے. جب 18 سال کبھی کہا تھا 21 سال ہو، 21 سال جو ہے وہ ایڈلٹ مانا جائے گا، اس سے پہلے مائنر مانا جائے گا، اس سے پہلے بچہ اگلے دن بڑا ہو گیا، وہ نیکسٹ ڈے بڑا ہو گیا. جس دن وہ 21 سال کا ہوا، اس سے پہلے دن، ایک دن پہلے وہ بچہ تھا. قانون تو اس سے، قانون کے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں، اور ہمارا بنایا ہوا قانون اس سے زیادہ کچھ کر بھی نہیں سکتا. اب ووٹنگ ہوئی، مصلحتیں ہیں، پارلیمنٹ کے اندر قانون بنانے والے لوگ بدلے، ان کی سیاسی مصلحتیں تھیں، انہوں نے کہا اس کو ایج کو کم کیا جائے. انہوں نے 21 کی 18 سال کر دی، 21 سال دی پھر 18 سال کر دی. نہیں، 18 سال کی عمر میں سے پہلے ایک دن پہلے بچہ تھا، اب ایک دن بعد اب وہ بڑا ہو گیا. تو یہ تو ہے ان کے قانون. قرآن نے وہ ایج فکس نہیں کی کہ ایک دن پہلے بچہ تھا اگلے دن بڑا ہو گیا. یہ سمٹمز بتائیں کہ ٹیسٹ کرتے رہو، دیکھو کہ وہ اپنی چیزیں مینج کرنے کے لائق ہو گیا یا نہیں ہو گیا. لیکن یہ تفصیل بتا دی کہ یہ بہانے مت تراشنا اب ان کے مالوں کو کھا جانے کے لیے، لیکن دے بھی مت دینا پڑے ایماندار بن کے، اس لیے کہ وہ خراب برباد کر لیں گے اپنے آپ کو. ان کی دیکھ بھال کرو جب وہ پکی عمر کو پہنچ جائیں. جب تم یہ دیکھ لو کہ ان کے اندر خوب سوچنے سمجھنے کی ایسی قابلیت آ گئی ہے کہ اب وہ اپنا مینجمنٹ بہت اچھے طریقے سے کریں گے، تب دینا ان کی چیزیں، تب ان کی چیزیں ان کے حوالے کرنا جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. یہ ہے تصریف آیات، پھر کر اسی بات کو لانا الگ الگ صورتوں میں. کہیں سورہ بنی اسرائیل میں لائے، اب اس کو سورہ نساء میں لائے، ایک جگہ سورہ انعام میں لائے. یہ سب ملا کر اب بات سمجھ میں آ گئی
کسی ایک جگہ سے لیتے ہیں تو وہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ نکاح کے بعد قرآن نے کوئی نکاح کی عمر کو بھی کہا تھا کہ نکاح کی کوئی عمر ہوتی ہے. پھر ہم یہی دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں, اور یہی دیکھتے ہیں ہم صحابہ کرام. اس واقعے کے علاوہ جس پر یہ بڑے متشدد ہو گئے, کیونکہ وہ حدیث کی کچھ کتابیں درج ہو گیا, حضرت عائشہ کی عمر والا, سب کی عمر بچیوں کی نکے. اس معاشرے کے اندر آپ سیرت اٹھا کر دیکھیے اور تاریخ اٹھا کر دیکھیے تو صحابیات کی اور بچیوں کی کے نکاح عام طور سے 18-20 سال کی عمر میں رشتہ گھر میں موجود ہے. تو اور ظاہر ہے کہ حضرت علی کی بھی عمر اور زیادہ ہے, تو اور سب کے نکاح ایسی عمروں کے اندر ہو رہے ہیں. یہ ہے وہ عمر جو جس میں وہ خود اپنا بھلا برا سمجھ سکتے ہیں, وہ سپورٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو, ذمہ دار رہ سکتے ہیں اور مس مینج نہیں کریں گے گرفتی کو. خالی اتنا ہی نہیں ہے کہ بھئی یہ بھی کمانے کے لائق نہیں, چلو باپ کھلا دیں گے. پھر معاملات ہیں آپس کے, ریلیشن شپس ہیں شوہر سے, رشتہ داروں سے, پڑوسیوں سے, اس کے اندر ایک سمجھداری کی عمر چاہیے. تو نفسیاتی بھی, سائیکالوجیکلی بھی, بیولوجیکلی بھی, جسمانی طور پر صحت مند رہنے کے لیے اور فزیولوجیکلی بھی ایسی عمر ہونی چاہیے. قرآن یہ ریکمینڈ کرتا ہے بہت صاف لفظوں میں. اگر قرآن یہ کہتا کہ اس کے علاوہ, اس عمر کے علاوہ نکاح نہ کرنا, تو وہ ایسا قانون بن جاتا کہ پھر گناہ ہو جاتا اگر کوئی کرتا. تو یہ نہیں کہا, ریکمینڈ کیا ہے, یہ نہیں کرو گے نقصان اٹھاؤ گے. بتایا کہ عمر کیا ہوتی ہے, لیکن قرآن نے بتائی ہے. سورہ یوسف کے اندر اشدہ کے معنی دیکھیے, مادر حتی یبلغ اشدہ, پختہ عمر کو پہنچ جائے. وہ پختہ عمر کیا ہوتی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آیا سورہ یوسف میں آیت نمبر 22, وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ, جب یوسف اس پختہ عمر کو پہنچ گئے. کون سی ہوتی ہے وہ؟ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا, تب ان پر وحی نازل شروع ہوئی, تب اللہ نے انہیں نبی بنایا, تب ان کو احکامات دیے اور علم دیا. اللہ ان پر وحی کا نزول ہوا ہے, ان کے اوپر ان کو احکامات دیے, ان کو حکمت سکھائی, ان کو علم دیا اللہ نے. جب وہ پختہ عمر کو پہنچ گئے حضرت یوسف علیہ السلام, یہ عمر کی تفصیل بلغ اشدہ, پختہ عمر کو پہنچنے کی تفصیل قرآن شریف کے کسی اور مقام کے اوپر. عمر کا فکسیشن نہیں ہے کہ کتنے سال اور کتنے مہینے کے, بلکہ یہ بتایا کہ وہ سمجھدار ہو جائیں, اچھے ان کے اندر حکمت ہو, وہ اپنے افیئرس کو اچھے مینج کرنے والے ہو جائیں. یہ ہے پختہ عمر اور یہ ہے نکاح کی عمر. یہ ایک اور اس سے زیادہ ایک ایسا ہے کہ جیسے کالا تھپا ہمارے, جس کا جواب نہیں دیا جا سکتا, لیپا پوتی ہوتی ہے ہمارے عقائد کے اوپر, بلیک اسپاٹ ہے, اس لیے کہ ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے اس کی کہ کنیزوں کے معاملے میں جو کچھ قرآن نے کہا ہے اسے ماننے کو تیار ہم نہیں ہوتے, اور کہتے ہیں کہ نہیں, اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ جن لڑکیوں کو ہم خرید لائیں بازار سے جا کر, یا جن لڑکیوں کو ہم جنگ کے اندر کہیں گرفتار کر کے لے آئیں, اب ان کے ساتھ میں ہر طرح کا جنسی تعلق رکھ سکتے ہیں, سیکسول ریلیشن شپ, شادی ہو یا نہ ہو, میرج ہو یا نہیں ہو, وہ الگ, خود بھی تعلق رکھ سکتے ہیں, اور اس کے بعد پھر چاہا تو پھر دوسرے کو بیچ دیا, وہ رکھتا رہے گا, تیسرے نے خرید لیا, وہ رکھتا رہے گا. تو کموڈیٹی ہے وہ, اس حیثیت سے قرآن پیش کر رہا ہے. کیسی بات کرتے ہیں لوگ, قرآن اس حیثیت سے عورت کو پیش کر رہا ہے کہ وہ مجبوری میں ایسے حالات کو پہنچ گئی جہاں وہ بیچی جا رہی, اپنی مرضی سے تو نہیں بکی تھی, وہ کہیں سے اغوا کر لی گئی, کہیں حملہ کر کے اٹھا لائی گئی, اب وہ بازاروں میں بک رہی ہے. جب خرید کر لے آئے تو اب اس کا ہر طریقے سے شوشن کر سکتے ہیں, فزیکل جسمانی تعلق اس کے ساتھ جیسا چاہے رکھتے رہیں. اس کے بعد اگلے کو بیچ دے, دوسرا خرید لے, پھر وہ اس کی پراپرٹی ہے, تیسرا خرید لے, وہ اس کی پراپرٹی ہے. ہمارے علم والے کہتے ہیں, ہمارا اسلام یہ کہتا ہے, اس سے گھن نہیں آتی. اور اس کے اوپر جب اعتراض ہوتے ہیں تو پھر ان کو بجائے اس کے کہ جو لوگ کہتے ہیں ہمارا اسلام یہ نہیں کہتا, تو ان سے ناراض ہوتے انہیں چمٹ جاتے ہیں, بجائے اس کے کہ ان کے جوابات دیں کہ نہیں یہ گھن کھانے کی چیز نہیں, تو بڑی اچھی بات ہے.
उनको बताइए, बड़ी दुनिया को बताइए, ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये औरतों की भलाई की बात है, जिन्हें हम जीत कर लाए, ये उनकी डेवलपमेंट की बात है कि जगह जगह उन्हें बेचें और उनको लोग इस्तेमाल करें। ये बताइए, उन्हें समझाइए कि इसमें बड़ी हिकमत है, अल्लाह ने उनके लिए बड़ी खूबियां रखी हैं इसके अंदर, कि मर्द उन्हें खरीदते रहे जगह जगह और उनको एक्सप्लॉइट करते रहे। जब कुरान कह रहा है और अल्लाह ने कहा तो फिर ये तो बड़ी खूबी की बात होगी और उनके लिए बड़ी भलाई की बात होगी। तो उनको जवाब दीजिए, समझाइए कि इसमें कितनी खूबियां हैं, उन्हें जवाब नहीं देते। बहरहाल मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कुरान क्या कहता है, जब तक आप इस मौजू को जगह जगह से नहीं देखेंगे, नंबर एक बात। और असल बात तो ये है कि एक आधी जगह पर देखते समझ में आ जाता, लेकिन उस तारीख की रोशनी में देखेंगे जो आपको फीड की गई है। हमारे यहां तो ये लिखा हुआ है कि सहाबा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही करते थे, तो जब आप उस तारीख की रोशनी में देखेंगे तो फिर कुरान के मतलब भी बदलेंगे। मुख्तलिफ जगहों पे देखिए कुरान को कुरान की नजर से, उस तारीख की रोशनी में देखने के बजाय इसको देखिए, है बहुत अहम है, बहुत सी जगहों पे तशरीह के लिए हमें देखना, हमारे लिए बड़ा अहम है कि सुन्नत क्या कहती है इस सिलसिले, लेकिन इससे लिए भी, इस मामले में भी हमें अलर्ट रहना चाहिए कि सुन्नत के नाम पे बहुत सी चीजें हमारे पास ऐसी पहुंच गई जो सुन्नत नहीं हो सकती, इससे अलर्ट रहना चाहिए। तो जहां वो चीजें आए, जहां वो फितरत से ऐसे टकराती हो, वहां फर्दर इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। वहां ये जरूरी है कि हम कुरान देखेंगे, कुरान शरीफ में मुख्तलिफ मकामात के ऊपर अपने जहन को गैर जानिबदार न्यूट्रल बनाकर देखें क्या क्या कहा गया था, बजाय इसके कि उसको तोड़े मरोड़े जो कुछ कहा गया था उसको हम डिस्टॉर्ट करें इसके बजाय। सूरे मोमिनून की आयत नंबर 5वीं और 6वीं और सूरह मारिज, ये 2 जगह आई हुई है। ये 7-8 आयत हैं बिल्कुल सेम अल्फाज की, सूरह मारिज में भी और सूरह मोमिनून बिल्कुल शुरू हुई है, जहां कद अफलाहल मोमिनून वहां से शुरू हुआ, जहां 18वां पारा जहां से शुरू हुआ वहीं से सूरह मोमिनून शुरू हुई है। वो ईमान लाने वाले फलाह पा गए, कामयाब हो गए। अब सिफात बयान करनी शुरू की, कौन कौन, उसमें दरमियान में ये अल्फाज आए और यही बिल्कुल अल्फाज ऐसे ही, ये 7-8 आयतें बिल्कुल बगैर बदले हुए ऐसे अल्फाज है सूरह मारिज में 2 जगह आए। मैंने दरमियान का ये हिस्सा लिया है मुताल्लिका, जिस पर हमें गुफ्तगू करनी है या जिस पर गौर करना है, कौन से ईमान वाले कामयाब हो गए, जो बहुत सी बातें उनके बारे में बताई। उनमें से ये वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, वो लोग जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। कामयाब होने वाले ईमान लाने वालों में जो फलाह पागे वो है जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम, सिवाय इसके कि वो उनकी अज़वाज हो, उनके जोड़े हो, शौहर या बीवियां हो, और मां मलकत ऐमानुहुम, या ये इस्तिलाह आती है उनके लिए कि जिन पर कंट्रोल हो जाए, जिनके मालिक हुए उनके दाहिने हाथ, के अरबी की टर्मिनोलॉजी है, ये इस्तेमाल होती है गुलाम या कनीजों के लिए। जिनके मालिक हुए उनके दाहिने हाथ, मालिक हो गए, उसका मालिक नहीं हो जाता। एम्प्लॉयर का किसी कोई मुलाजिम रखे एक फिक्स ड्यूटी के लिए, इतनी ड्यूटी होगी, इतने पैसे मिलेंगे, अब उसके बाद वो आपका पाबंद नहीं है किसी भी मामले में, उसके मालिक नहीं हुए। ऐसे सर्वेंट के या किसी जिसे हम आज की दुनिया में एम्प्लॉय कहते हैं, उसका एम्प्लॉयर मालिक नहीं होता। यानी कि जिसके मालिक हो गए का मतलब ये कि अब उनके ऐसे कंट्रोल में आ गए कुछ लोग के टोटल कंट्रोल में है, उनके सुबह से शाम तक 24 घंटे उनके ही कंट्रोल में है, मुकम्मल। ऐसा होता था उस माशरे के अंदर, आज भी होता है दुनिया में, ये कभी खत्म नहीं हुई आज तक, जिसे गुलामी कहा जाता है, जहां इंसानों को अगवा करके ले आया जाता है और फिर उनको मंडियों में बेचा जाता है। मर्द भी बेचे जाते हैं, लड़के भी बेचे जाते हैं, लड़कियां भी बेची जाती हैं, आज भी बेची जाती है, हमारे हिंदुस्तान में ही बेचा जाता है और खरीदा जाता है। अब जिन्हें खरीद लाए, एक दूसरा रास्ता होता था, दूसरा तरीका के जंग के अंदर, जंगी कैदियों के अंदर, इस्लाम ऐसा तो नहीं करता, इस्लामी अफवाज ऐसा नहीं करती, ईमान वाले ये नहीं करते कि घरों से जा जाके औरतें निकाल लाएं, लड़के निकाल लाएं, लड़कियां निकाल लाएं। जिन कौमों को जीता उन्होंने जंग में, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात से मैदान जंग में कभी
عورتیں بھی ہوتی ہیں اور کبھی کم عمر بھی ہوتے ہیں، تو ان کو قیدی بنایا جاتا ہے جو میدان جنگ میں ہوتے ہیں، ان کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر عورتیں میدان جنگ میں ہیں تو انہیں مارنے کی اجازت نہیں ہے، یا جنگ ایسی اسٹیج پر آ گئی جہاں پسپا ہو کر وہ ڈیفیٹ ہوئی اور دشمن بھاگ گئے، تو اب لوگوں کو ہر ایک کی گردن نہیں اڑائی جاتی، اب جو بچے جنہوں نے سرنڈر کر دیا انہیں قید کیا جاتا ہے۔ یہ جنہیں قید کیا جاتا ہے میدان جنگ میں، ہمارے یہاں ہندوستان اور پاکستان کی ایک جنگ ہوئی تھی 1971 میں، اس جنگ میں 1 لاکھ کے قریب پاکستانی فوجیوں نے سرنڈر کیا تھا۔ وہ پھر بنگلہ دیش بن گیا یا ایسٹ پاکستان تھا، مشرقی پاکستان، تو انہوں نے سرنڈر کر دیا، ہتھیار ڈال دیے کہ ہم جنگ ہار گئے۔ وہ 1 لاکھ کے قریب تھے، انہیں قید کر لیا گیا جب انہوں نے سرنڈر کر لیا تو وہ اب 1 لاکھ کی کوئی جیل تو ہو نہیں سکتی، 1000 کی بھی مذاق نہیں ہے، اور پھر یہ عام قیدی نہیں ہے، بڑی زبردست سیکیورٹی رکھنی پڑے گی ان کے چوروں، اور ان کے لیے جو دوسرے اور جرائم کے ہوتے ہیں ان کے لیے اتنی رکھنی پڑتی ہے، وہ بھاگ جاتے ہیں اس کے بعد بھی۔ ان کا بھاگ جانا بڑا خطرناک ہوگا، وہ بھاگ جاتے ہیں، ملک کی دشمنی تو نہیں کریں گے، کہیں چوری کر لیں گے، ان کا بھاگنا بڑا خطرناک ہوگا، تو ان کے لیے تو پوری ملٹری سیکیورٹی چاہیے، اس سے زیادہ جو Z+ سیکیورٹی ہوتی ہے اس سے زیادہ سیکیورٹی چاہیے ان کے لیے، 1 لاکھ لوگوں کے لیے۔ تو پھر ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا پورے ہندوستان میں، جگہ جگہ، جیلوں میں نہیں رکھا گیا، اسپیشل کیمپ بنائے گئے ان کے لیے، تقریباً اوپن، بالکل کاروں کی باڑ نظر آتے رہے، اور پھر اس میں بڑا زبردست چاروں طرف ملٹری کا پہرا، پھر اندر جو بھی ان کے لیے سیکورٹی ارینجمنٹ تھے۔ ایک کیمپ یہاں پر بھی تھا بریلی کے اندر، ہم قریب سے نکلتے تھے دور سے دیکھ سکتے تھے کہ یہ وہ ہے پاکستانی فوجی جو گرفتار ہے، اس لیے کہ وہ تاروں کی باڑ تھی اس میں سے نظر آتے تھے۔ تو یہ جو سرنڈر کر جاتے ہیں یہ قیدی ہوتے ہیں، انہیں مارا نہیں جاتا۔ اس کے بعد پھر شملہ سمجھوتا ہوا، شملہ معاہدہ ہوا، اس سمجھوتے اور معاہدے کے تحت وہ قیدی ہندوستان نے واپس کر دیے، چھوڑ دیا، انہیں آزاد کر دیا۔ اس وقت تک ان کے لیے تو مصیبت ہو گئی، عذاب ہو گیا، انہیں پالنا، ان کے اوپر جو بے پناہ اخراجات تھے 1 لاکھ کے اوپر، اور یہ کہ پھر انہیں اس میں جگہ جگہ آتی رہتی تھی، اس کے بعد بھی کتنوں کا کتاب، ہر وقت وہ خیموں میں ہے، اس کے باوجود پتہ نہیں کتنوں نے سرنگیں کھود لی، وہ بھی عام آدمی تھوڑی تھے، زبردست ٹریننگ ان لوگوں کو بھی ملی ہوئی تھی۔ اسلام نے یہ سلوشن نہیں رکھا جنگی قیدیوں کا کہ اب اس کے لیے بیریکیڈنگ کرو اور اس کے بعد بے پناہ اس پر روپیہ خرچ کرو اور کچھ بھی نہیں، فائدہ کچھ بھی نہیں۔ اسلام نے جنگی قیدیوں کا سلوشن رکھا کہ وہ لوگوں کے گھروں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیے جائیں۔ ایک غلام یہ ہوتے تھے، لوگوں کے گھروں میں وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں، ان پہ بس یہ پابندی تھی کہ بھاگے نہیں، لیکن ان کو پھر حقوق دیے، سارے ہیومن رائٹس دیے، جو ہیومن رائٹس جو اسلام جو انسانی حقوق مالک کے تھے، آقا کے، وہی غلام کے بھی تھے۔ جو خود کھاؤ گے وہ انہیں کھلاؤ گے، جو خود پہنو گے وہ انہیں پلاؤ گے، ان کی طاقت سے زیادہ کسی کام کو ان سے نہیں کہو گے۔ دنیا کے اندر آج بھی غلامی ہے، پورے گروپوں کو لے جایا جاتا ہے۔ اب سے کچھ عرصے پہلے تک تو کتنے تو ہمارے اس وقت ملک ایسے ہیں جو جہاں پر غلاموں کو لے جایا گیا تھا، ان سے غلامی کرائی گئی تھی، اس کے بعد پھر ہلکے ہلکے کرنے کے بعد وہ آزاد ہو گئے اور وہ ملک بن گئے۔ یہ ویسٹ انڈیز غلام لے جائے گئے تھے، جزیرے بسائے گئے تھے، برٹشرز نے ان سے اپنے کام لیے تھے۔ یہاں پر کوئی بڑے مجرم ہوتے تو انہیں کہتے تھے، یہاں نام تھا اس کا کالا پانی، وہ کالا پانی ان کو ہو جاتا تھا، یعنی ان کو یہاں سے ایک ایسے آئی لینڈ کے اندر بھیج دیا جاتا تھا کہ وہ وہاں پر کہیں مچھروں سے نہیں بچ سکتے، جنگلی جانوروں سے نہیں بچ سکتے، کہیں بہرحال بچ بچا جائے وہاں چھوڑ دیا گیا، مارا نہیں۔ وہاں زیادہ تر مرکب جاتے تھے، کم بچتے تھے اس کے اندر۔ وہاں آج لوگ پکنک منانے جاتے ہیں، گھومنے جاتے ہیں، انڈمان نکوبار بھیجے جاتے تھے۔ وہ کالا پانی تھا کہ جو قیدی ہیں انہیں وہاں لے جا کر چھوڑ دو۔ اب یہ قیدی جو تھے، بعض وہ تھے کہ جو فورس لیبر تھی جن سے کام لیا جاتا تھا، یہ برٹشرز نے کیا جگہ جگہ، بہت بڑی تعداد میں پورے شپس جاتے تھے اور فورس لیبر ہوتی تھی، لوگوں کو غلام بنا کر لے گئے۔ آج پھر وہ آزاد ہو گئے تو وہ آزاد آئی لینڈ اور جزیرے اور ملک بن گئے۔
وہ غلامیاں آج بھی باقی ہیں، اب سے کچھ عرصے پہلے تھی، آج بھی باقی ہیں مختلف انداز کے اندر. یہ غلامی کبھی ختم نہیں ہو سکی. اسلام پر اعتراض کرنے والے بہت سے یہ کہتے ہیں کہ صاحب اسلام نے غلامی ایبالش نہیں کی. اس کے جواب میں بعض لوگ احساس کمتری کے طور پہ کہتے ہیں نہیں نہیں اسلام نے غلامی کو ختم کر دیا. بھائی کہاں ختم کیا یہ بتاؤ. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ ختم تو نہیں ہوگی، منع کر دیا. اب ایمان والے جو ہے وہ کسی کو غلام نہیں بنائیں گے، کسی کو نہیں خریدیں گے. اب بازار میں لڑکیاں بک رہی ہیں، لڑکیاں ان گھروں کے اندر ہیں جہاں ان کے ساتھ بے پناہ انسانیت سے ظلم ہو رہا ہے. چونکہ غلام کو خریدنا، کنیز کو خریدنا منع ہے، غلام کو خریدنا منع کر دیا اگر اسلام نے تو ہم خرید نہیں سکتے، وہیں چھوڑ دیں گے. یا تو اتنے پیسے ہوں ہم بڑے کہ اپنے پیسے اسی پر لگا دیں، ایک کو آزاد کرا دیا خرید کر. کتنے لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہوگا کہ اسی پہ پیسے خرچ کرتے رہیں؟ یہ تو بہت بڑی تعداد بھری پڑی ہے. کتنوں کو آزاد کرائیں گے؟ بڑا اجر رکھا ہے کہ آزاد کراؤ. کتنے ہی ایسے گناہ ایسے کہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے اگر آزاد کر دو. لیکن انسانی نفسیات کو پیدا کرنے والا جانتا ہے کہ سارے لوگ اپنے سارے پیسے اس میں نہیں چھوڑ دیں گے. اچھا خرید لاؤ، اپنے کام لے لو، اپنے پاس رکھو، لیکن اب انہیں انسانی حقوق ملیں گے. ان کے ساتھ وہ نہیں ہوگا جو وہاں ہو رہا تھا. اگر ایبالش کر دیا جائے تو پھر لوگ نہیں خریدیں گے، وہاں ہونے دیں گے، کوئی نہیں خرید سکتا. یہ حکمت تھی اس کے اندر. شراب پینے کو منع کیا. شراب ان کے لیے بھی نقصان دہ، ہمارے لیے بھی. وہ لوگ جن کے یہاں منع نہیں ہے مذہباً، نقصان انہیں بھی کرتی ہے. لیکن اگر وہ پی رہے ہیں اور نہیں مانتے، ہمیں منع کر دیا، تو وہ نقصان میں ہے. آپ نقصان سے بچ گئے، آپ عمل کرتے ہیں. یہاں انسانیت کا مسئلہ ہے. ایسا نہیں کہ ہم نہیں خریدیں گے، وہ خریدتے بیچتے رہے. ہمیں خریدنا پڑے گا جہاں پہ معلوم ہو. اگر اتنے پیسے نہیں خرید کے آزاد کر لیں تو اپنے کام کے لیے خرید لاؤ. اب ان کو تم وہ درجہ دو گے جو انسانوں کو دیا جاتا ہے. اس لیے ایبالش نہیں کی. اور اس لیے بھی نہیں کی، یہ دوسری چیز تھی کہ جنگی قیدیوں کا سولوشن یہ نہیں رکھا تھا کہ وہ پوری اسٹیٹ پر الٹے بوجھ بن گئے اور کوئی یوز نہیں. وہ لوگوں کے گھروں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیے جاتے تھے، ان کو انسانی حقوق ملتے تھے، ان کو ایمان والوں کے گھروں کا ماحول ملتا تھا، ان کو صحیح چیزیں ملتی تھی. لوگ ایمان کتنے ہی لے آتے تھے، فورس ضروری نہیں تھا، لازم نہیں تھا ان پر ایمان لانا. یعنی اس حد تک رکھا ہے. اسلامی جبر والی جو بات آتی ہے کہ غلام و کنیزوں سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اسلام قبول کر لو جب تک اپنی خوشی نہ کریں. ایمان والوں کے گھروں کے ماحول کے اندر رہتے تھے. ہاں اتنی بات ضرور تھی کہ وہ بھاگے نہیں. تو یہ دو چیزیں تھیں جس کی وجہ سے اسلام نے ایبالش نہیں کیا. ہاں زیادہ سے زیادہ اس کی ترغیب دلائی کہ انہیں آزاد کرو. بہت سے گناہوں کا کفارہ یہ رکھا ہے غلام آزاد. اب بہرحال کنیزیں ہیں، جنگ میں گرفتار ہو کر لڑکیاں آئیں، عورتیں آئیں، یا کہیں تھی وہ کسی جگہ پر، وہاں سے آپ نے دیکھا کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، آپ خرید لائیں. اب ان کو اپنے گھر کے اندر انسانی ان کی ساری ان کو جو انسانی اکرام کے ساتھ میں رکھا، گھر کے کام کرائے، ان سے ضرورت ایسے کہ ان کی اوپر وہ بار بار بوجھ نہ ہو. اب یہ بالکل شروع کے احکامات تھے جب یہ آیات نازل ہوئی کہ وہ لوگ، میں اس آیت کی طرف آ رہا ہوں، کہ وہ لوگ فلاح پا گئے ایمان لانے والے کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اس کے کہ ان کی ازواج ہو، جوڑے ہوں، ان کی بیویاں ہوں، اور ما ملکت ایمانہم، یا ان کی باندیاں ہوں، فإنہم غیر ملومین، ان پر کوئی ملامت نہیں. اب ایک بات یہ آ رہی کہ ان سے سب وائف سے اور ان سے تو جسمانی تعلق رکھا جاتا ہے، وائف الگ ہو گئی. یہ ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہاں پر دیکھیے لفظ او وہ نہیں ہے، الا علی ازواجہم، او آپ میں سے بہت سے لوگ وہ ہیں جو قرآن کی عربی یہاں پر سیکھنے والے لوگ ہیں. وہ مانے اینڈ، اور الف واو او مانے اور، یا کسے کہتے ہیں، یا کب استعمال کرتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے تین چیزیں رکھی، تین آپ کو پریزنٹس لایا تھا الگ الگ لوگوں کے لیے. پہلے آپ کو چوائس دے دی،
یہ 3 पर्स تھے رکھے, یا یہ لے لو یا یہ لے لو یا یہ لے لو, تو آپ تینوں نہیں اٹھا سکتے, اپنی پسند کا ایک لیں گے. میں کہوں یہ اور یہ اور یہ آپ لے لیجیے, تو یہ اور لگانے سے یہ سب کلب ہو گئے, جڑ گئے, اور لگانے سے الگ الگ رہے, یا سے یہ اور یہ لے لیجیے کا مطلب یہ دونوں لے لیجیے, یہ لیجیے یا یہ لیجیے, اس کا مطلب دونوں نہیں لے سکتے, ایک ہی لے سکتے. تو پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ بیویاں ہوں یا باندیاں, ابھی نکاح کی بات کو ابھی جیسا بھی ذہن میں ہو, لیکن کم از کم اتنا واضح رکھے ذہن میں کہ جن کی بیویاں ہیں وہ جسمانی تعلق باندیوں سے نہیں رکھ سکتے. وہ لوگ فلاح پا گئے جو شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, سوائے اس کے کہ ان کی بیویاں ہوں یا باندیاں ہوں, تو ایک ساتھ بیویوں کی موجودگی میں باندیاں نہیں. اچھا, باندیوں کی حیثیت کیسے, کیسے باندیاں رہیں گی تو کیسے؟ ہاں, وائفز نہیں ہیں, کنوارے ہیں, لڑکے ہیں, یا طلاق ہو گئی ہے, طلاق دے دی تھی, یا وائف اب نہیں انتقال ہو گیا, اب باندھی ہیں گھر کے اندر, تو کس حیثیت سے وہ رہیں گی؟ وہ اب جیسے ایسا لگ رہا ہے ان الفاظ سے کہ بیویاں ہو یا باندیاں ہو, تو جیسے بیویوں سے تعلق رکھتے تھے ایسے اب یہ ان کے ساتھ میں رکھ سکتے ہیں تعلق. ایک فرق پہلے اور سمجھتے پھر ہم آگے چلتے ہیں. لفظ او آپ نے دیکھا تھا نا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ او نہیں ہے, یہ نبی کی تخصیص ہے, یہ اسپیشل بہت سی کچھ بعض معاملوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خصوصی اجازت دی گئی تھی کہ یہ باقی لوگوں کے لیے نہیں. اور آخر میں آیت کے یہ جو آیت سامنے آپ کے آخر کے حصے میں کہا بھی گئی کہ یہ صرف تمہارے لیے اجازت ہے, باقی ایمان لانے والوں کے لیے نہیں. اے نبی, ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی, یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن, ان ازواج کو, تمہاری ان بیویاں جو تمہارے لیے حلال کی جن کے تم نے مہر ادا کیے. وما ملکت یمینک, دیکھیے وہ لفظ آیا, او نہیں آیا. وما, اور جو جس کے مالک ہوا تمہارا دائنا ہاتھ, یعنی اور وہ جو کنیز تمہارے پاس کوئی ہو, بیویوں کی موجودگی میں کنیز ہو سکتی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تخصیص ہے, لیکن کیسے ہوں گی ابھی ذرا سے یہیں سے دیکھیں, ہم پھر آگے چلیں گے اور باتیں ہوگا. مما افاء اللہ, وہی جو جنگ میں تمہارے پاس آئی تھی, جنگی قیدی کی حیثیت سے آ گئی تھی. مما افاء اللہ علیک وبنات عمک, اور حلال کر دی تمہاری چچازاد بہنیں, تمہارے چچاؤں کی بیٹیاں, وبنات عماتک, اور پھوپھیزاد بہنیں, وبنات خالک, خالزاد بہنیں, وبنات خالاتک, ماموزاد بہنیں, اللاتی ہاجرن معک, جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی. پھر سے غور کیجیے اوپر. اے نبی, ہم نے تمہارے لیے حلال کی تمہاری وہ ازواج بیویاں جن کے تم نے مہر دیے, اور یعنی اور جو کوئی باندھی تمہارے پاس ہو. اب ایسے ہی لگ رہا ہوگا نا کہ پھر بیویوں کے تو ذکر آ گیا, بیویوں کے بعد اب باندھی جو ہے, یہاں پر نکاح کا معاملہ نہیں ہے. یہاں محسوس ایسے ہی ہوگا نا کہ بیویاں جب کہہ دیا تو اس کے بعد اب نکاح کی بات نہیں بچی, اب بنا نکاح کے جسمانی تعلق رہے گا. آگے چلیے, اور تمہاری چچازاد بہنیں, تو ان سے بھی بنا نکاح کے تعلق رہے گا. اور تمہاری خالازاد بہنیں, تمہاری پھوپھیزاد بہنیں, تمہاری خالازاد بہنیں, تمہاری ماموزاد بہنیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا, یہ بھی تو بیویوں کے بعد کہا گیا نا. تمہاری بیویاں, تمہاری باندیاں, تمہاری چچازاد بہنیں, تمہاری پھوپھیزاد بہنیں, خالازاد بہنیں, ماموزاد بہنیں, ہم نے حلال کر دی تمہارے لیے. تو کیا اس کا یہ مطلب ہے, ابھی باندھی کو چھوڑیے, کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ بیویوں کے علاوہ چچازاد بہنیں, نعوذ باللہ استغفر اللہ, خالازاد بہنیں, ماموزاد بہنوں کے ساتھ میں ایسی تم تعلق رکھ سکتے ہو, یہ تمہیں اجازت تھی؟ نہیں, یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بیویاں اب ہیں ان کے علاوہ تم ان سے اور نکاح کر سکتے ہو. چچازاد بہنوں, وہ تمہاری چچازاد بہنیں ہو, یہ اس لیے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ جنہوں نے ہجرت کی تھی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تمہارے لیے یہ ہے کہ تم ان بیویوں کی موجودگی میں بھی, چاہے وہ تعداد 4 سے بڑھ رہی ہو, تم ان سے اور نکاح کر سکتے ہو. اس میں تمہاری چچازاد بہنیں ہو, تمہاری خالازاد بہنیں ہو, تمہاری پھوپھیزاد بہنیں ہو, تمہاری ماموزاد بہنیں, ان سے بھی نکاح کر سکتے ہو. تمہاری باندھی ہو, اس سے بھی کر سکتے ہو.
बीवियों के बाद बांदी लफ्ज आया, उससे कुछ शुबा ये होता है कि यहां अब निकाह की बात खत्म हो गई, वो तो बीवियां थी ना, तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां हलाल कर दी, अब और बांदी हलाल कर दी, तो अब ऐसा लगता है कि ये बीवियों से तो अलग हो गई, तो ये बिना निकाह के जो निश्चय करें इसके साथ, इसके बाद और भी तो है, फिर उनसे भी बिना निकाह के जो कुछ करें। ये कहा जा रहा है कि इन बीवियों के होते हुए भी इनसे और निकाह कर सकते हैं। और आखिर में आयत के इसके ये कहा गया कि ये बात ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, कई तादाद बढ़ जाएगी ना अज़वाज की, तो ये रियायत सिर्फ तुम्हारे लिए है, बाकी इसकी मसलहतें हैं दीन की, तो ये बाकी ईमान लाने वालों के लिए नहीं है कि पहले से के तादाद जो है वो काफी बढ़ जाएगी, कि अभी है वाइफ अब तुम और भी कर सकते हो। इससे अभी भी ये कहा जाए कि अभी बहुत वाज़ेह नहीं हुई बात। और देखिए आगे, ये बीवियों के बाद जैसे आता है या बांधी, तो वो ऐसे महसूस होता है कि ये भी बगैर निकाह के, आप गौर करें तो ये ऐसा नहीं है, लेकिन देखिएगा बारीकी से गौर कीजिए, ये तशरीफ है कुरान शरीफ की, फिर और कहां है और लाइए सामने और बात वाज़ेह होगी। जब जगह जगह जहां पर आया उन सबको लेकर आएंगे, फिर सबको एक मौजू के तौर पर साथ में रखेंगे तो क्लियर होगी बात। सूरह निसा की आयत नंबर 25, वमल्लम यस्तति मिनकुम तौलन अन यनकिहल मुहसनातिल मुमिनात, तुम में से जिसकी ये कैपेबिलिटी नहीं हो, ये इस्तिताअत नहीं हो, ये हैसियत नहीं हो कि वो ईमान लाने वालों में जो आजाद औरतें हैं उनसे निकाह कर सके, उनके अखराजात जरूरतें ज्यादा होती हैं, मेहर भी ज्यादा होंगे, मेहर बामी रजामंदी से तय होता है ना, मेहर भी ज्यादा होंगे, अखराजात भी ज्यादा होंगे, उनकी जरूरतें भी ज्यादा होंगी, तुम में से जो कोई एफोर्ड नहीं कर सके, हालात ऐसे हो उसके फाइनेंशियल, फमिम्मा मलकत ऐमानुकुम, तो फिर जो जिसके मालिक हुए तुम्हारे दानिया, यानी फिर वो जो तुम्हारी बांदियां हैं, निकाह का लफ्ज नहीं आया, फिर वो जो तुम्हारी बांदियां हो, फिर ऐसे लगेगा महसूस होगा कि एफोर्ड नहीं कर सकते, तो बांदी तो तुम्हें जंगी कैदियां जीत कर आई थी, वो तकसीम कर दी गई थी, तुम्हारे पास हिस्से में आई, अब एफोर्ड कर नहीं सकते वाइफ को, तो जिस्मानी ताल्लुक इनसे रखो, ऐसे लग रहा, ऐसे अपने जो पुराना कॉन्सेप्ट है जब उसको लेकर चलते हैं, तो अब दिमाग में यही आएगा कि ये कहा गया है, आगे चले वो, लेकिन हो ईमान वाली हो, वो उनमें के नहीं हो जिन्होंने ईमान कबूल नहीं किया। लेकिन ये आयत अभी पूरी नहीं हुई, इस आयत का अगला हिस्सा आगे, वल्लाहु आलमु बिईमानिकुम, अल्लाह जानता है तुम्हारे ईमान का हाल, बाज़ुकुम मिन बाज़, तुम एक दूसरे से हो, यानी ये तुम्हें इसलिए नहीं कहा जा रहा, ये जो बात कही गई थी ना कि अगर उनसे आजाद औरतों को निकाह में रखने की तुम्हारी हैसियत न हो, तब है बांदियों की बात, दो एक साथ नहीं, उनकी मौजूदगी में नहीं, ये तो पहली बात हो चुकी है कि उनकी मौजूदगी में नहीं, तो ये कहा गया कि ये तुमसे इसलिए कहा जा रहा है, ये कोई नस्ली भेदभाव नहीं है इस्लाम में, ये इसलिए कहा जाए, इसकी कुछ अलग हिकमतें हैं, हिकमतें मैं उसके जिक्र बात को करूंगा। अभी हम चले फन की हो आ गई बात इसी आयत के अंदर, इस आयत का अगला है, उनसे निकाह करना बांदियों से। देखिए फिर पीछे से देखिए, तुम में से जिसकी इस्तिताअत नहीं हो कि आजाद ईमान वाली आजाद औरतों से निकाह कर सके, तो फिर वो बांदियों से करे, फिर बांदियां हो, अभी निकाह का लफ्ज नहीं है, जो तुम्हारे कब्जे में हो लेकिन ईमान वाली, आयत चल रही है, वल अल्लाह तुम्हारे ईमानों का हाल जानता है, तुम सब आपस में एक दूसरे से हो, तुम उनसे निकाह करना, फनकिहुन्ना बिइज़्नि अहलिहिन्ना, उनके मालिकों की इजाजत से, तुम्हारी हो तो उसमें इजाजत की बात नहीं है, उनकी दूसरे भी हो तो उनकी इजाजत से, फनकिहुन्ना बिइज़्नि अहलिहिन्ना वआतूहुन्ना उजूरहुन्ना बिल मारूफ, उनके मेहर सही तरीके से, जो मारूफ तरीका है उस वक्त का, उससे उसके मेहर भी अदा करना। अब साफ लफ्जों में आ गया ना कि उनसे निकाह करना, जब ये एक ही आयत है, ये पिछला हिस्सा फिर लाया हूं, जिसके हालात ऐसे नहीं हो फाइनेंशियल के आजाद औरतों को एफोर्ड कर सके अपनी वाइफ के तौर पर, वो जो जंगी कैदी के तौर पर उनके पास है,
یا جو باندھی یا کنیز کی حیثیت سے ان کے پاس ہے ان سے نکاح کر لے، لیکن ان کے مالکوں کی اجازت سے اور مہر بھی کے صحیح طریقے سے ادا کرے. تو صاف لفظوں میں تو کہا ہے. اس کے بعد ہم یہ باتیں رکھیں کہ نہیں اسلام اجازت دیتا ہے، پھر وہ کرپشن یہاں تک جاتا ہے کہ وہ ممالک یہاں پر یہاں لوگ اپنی ملازمتوں کے لیے بڑی تعداد میں جاتے ہیں کہ وہاں پہ سیلری اچھی ملتی ہے، اور مسلمان ہی وہاں پر وہ جو پیسے والے ہیں وہ عیاشیاں کرتے ہیں، ان سے ملازمین کو وہ کہتے ہیں کہ یہ اسی حکم میں آ رہی ہیں. اب وہ سیلریڈ ہیں، وہ سیلریڈ ہیں، وہاں پر لڑکیاں پہنچی، عورتیں پہنچی، مختلف خدمات کے لیے وہ پہنچی ہیں، گھر کی خادمائیں بھی ہیں اس کے اندر، ان کے پاسپورٹ رکھے اپنے ہاتھ میں اور ان کا ہماری کنیز بن گئی، غلام ہو گئے. ایک کانٹریکٹ کے تحت آئی ہیں، وہ اجرت اجیر ہیں، جب وہ ہے امپلائیز ہیں، وہ یہاں تو جتنے یہ بھی، پھر یہ جو انجینئر گئے وہ بھی غلام، اس لیے کہ پاسپورٹ روک لیے انہوں نے کہ جا نہیں سکتے یہاں سے بھاگ کر. تب وہ عورتیں بھی جو ہے وہ کنیزیں ہو گئی ان کی. یہ تو کنیزوں کے حکم ہے، اب جو تو چیک کرو ان کے ساتھ میں. ہمارے پیسے والے لوگ ہیں یہاں، لوگ آنے پہ مجبور ہیں اور آتے ہیں، اور ہم لوگوں وہ بھی رولرز جو ہیں وہ بھی سب ہماری لائن کے ہیں. قانون ہم نے ایسا بنا لیا ہے یہاں پر، یہ قانون ہے یہاں پر کہ اب ہماری مرضی کے بعد تو یہاں آسانی سے یہاں سے نکل ہی نہیں سکیں گے، یہ سب کنیزیں ہیں ہماری. تو اب جو امپلائیز جو ہیں ان کو بھی کنیزوں کا نام لینے کے بعد جائز کر لیا گیا. تو دنیا میں، ساری دنیا میں تھو تھو ہوتی ہے، لیکن ہمارا اسلام کہتا ہے، ہمارا قرآن کہتا ہے استغفر اللہ. اپنی تاریخ کے ان حصوں کو ہٹا دیجیے. قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 بتائی کہ کہا کہ ان سے تم نکاح کر سکتے ہو، اس میں باندھی ہیں. تمہاری جو ازواج ہیں ان کے علاوہ ان سے اور نکاح کر سکتے ہو، اس میں باندھی بھی ہیں. تو کوئی باندھی بغیر نکاح کے نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی کنیز بغیر نکاح. اور پھر باقی امت والوں کے لیے بھی نہیں. ہاں، باقی سے ایک بات اور کہی، نبی کے لیے تو اجازت ہے کہ ازواج بیویوں کی موجودگی میں بھی کنیزوں سے نکاح کر لیں. عام ایمان لانے والوں کے لیے کہا گیا کہ جب تمہارا افورڈ نہیں کر سکو آزاد ہو سکو تب ان سے نکاح کرنا. دونوں کو ایک ساتھ تو منع کیا ہے. ایسا کیوں ہے کہ جب انہیں افورڈ نہ کر دو تبھی کرو؟ یہ بھی کہا کہ یہ آگے میں نے اسے چھوڑ دیا کہ یہ تمہارے لیے اس لیے رکھا گیا کہ تم گناہ میں نہ پڑ جاؤ. میں نے چھوڑ دیا اسے اس لیے کہا گیا کہ تم گناہ میں نہیں پڑ جاؤ، تم صبر کرو تو بہتر ہے. یعنی اسے پسند نہیں کیا کہ ان سے نکاح کرو، اتنی بات کہہ دی کہ تم سب ایک دوسرے کی نسل سے ہو. یہ نسلی ڈفرینسیشن کی وجہ سے نہیں ہے، اس کی بہت سی حکمتیں. میدان جنگ میں گھروں سے تو عورتیں لا نہیں رہے نکال کر، میدان جنگ میں عورتیں کم ہوں گی، قیدی میں مرد زیادہ ہوں گے. اب ہمیشہ کنیزیں کم رہیں گی، غلام زیادہ ہوں گے. تو اب اگر ان کنیزوں کے نکاح یہ کر لیں گے آزاد مرد، تو پھر غلاموں کے نکاح کن سے ہوں گے؟ پھر وہ ان گھروں کی عورتوں سے ہوں گے، یہ ایمان لانے والوں گھروں کی عورتیں. بہتر یہ سمجھا گیا تھا کہ الگ معاشرے سے آئے ہیں، الگ ماحول سے آئے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں آپس کے ایڈجسٹمنٹ کی بھی، اور بہت سی چیزیں اخلاقیات کی بھی ہیں. تو غلاموں سے نکاح ان عورتوں کے ایمان لانے والی عورتوں کا نہ ہو، ان کے لیے یہ اویلیبل رہے. پہلے ہی کم ہے، غلاموں سے تعداد میں کم ہے کنیزیں، اس لیے یہ پسند نہیں کیا کہ ان سے یہ لوگ نکاح کریں. یہ کہہ دیا کہ یہ نسلی منافرت کی وجہ سے نہیں کہہ رہے. لیکن اگر کسی کی استطاعت نہیں ہو تب کرے. آگے جا کر اس آیت میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تم گناہ میں نہیں پڑ جاؤ، ورنہ تم صبر کرو تو بہتر ہے، مت کرو نکاح، ان سے تو اچھا ہے. بات نکاح کی ہو رہی ہے، بات جو ہے وہ بغیر نکاح کے ان کا فزیکل ایکسپلائٹیشن، ان کے جسمانی استحصال کی نہیں ہے. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 3. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تم یہ ڈر ہو کہ یتیموں کے معاملے میں انصاف نہیں کر پاؤ گے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو پھر نکاح کرو مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، ان عورتوں سے جو تمہیں پسند ہو یا جو تمہیں پسند کریں، دونوں معنی ہیں اس لفظ کے. ہمارے یہاں ترجمے میں صرف اتنی ہوتا ہے جو تمہیں پسند آئے، جو تمہیں، جن کو تم پسند کرو یا جو تمہیں پسند کرے، تو ان سے نکاح کرو.
یعنی چاہے بیوہ عورتوں سے کر لو جن کے چھوٹے بچے ہوں، اگر تم سمجھ رہے ہو کہ انصاف نہیں ہو پائے گا ان کے ساتھ میں، یا ان بچیوں سے کر لو جو یتیم ہیں، ابھی ان لڑکیوں سے کہ جو یتیم ہے، اگر سمجھو کہ نکاح نہیں، ان کے ساتھ میں انصاف نہیں ہوگا تو ان سے نکاح کرو۔ ایسے حالات کے اندر اگر ہے تو پھر 2 بھی نکاح کرو، 3 کرو، 4 کرو، لیکن کرو ایسے حالات میں خاص طور سے نکاح جہاں ان کو پروٹیکشن دینا ہے۔ یہاں اجازت نہیں ہے، یہاں حکم ہی ہے۔ فن کیوں ما طاب لکم میں لکھا ہے مثنا و ثلاث و رباع، 2، 3 اور 4۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، لیکن اگر تمہیں یہ ڈر ہو اللہ تعدلوا کہ یہ جو زیادہ ہوں گی 3 یا 4 یا 2، ان میں تم عدل نہیں رکھ پاؤ گے، بیلنس نہیں رکھ پاؤ گے، انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدۃ، تب ایک ہی رکھنا، او ما ملکت ایمانکم۔ دیکھیے لفظ او پہ غور کیجیے گا، یا اس لیے کہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں، یا تمہاری باندھی ہو تو یا تمہاری باندھی کا بھی یہاں پر اب تو واضح طور پہ دیکھ چکے نا آپ نے کہا کہو، تو اس لیے یہ یا تمہاری باندھی کے اوپر کہا گیا نکاح کرنا، ان سے 2، 3 یا 4، یا تمہاری باندھی ہو ان سے نکاح کرنا۔ تو یہ اوپر لفظ اسی آیت میں نکاح کے چل رہا ہے کہ ان سے کرنا یا اپنی باندھی سے کرنا، لیکن یا لفظ ان کی موجودگی میں باندھی سے نہیں، نکاح نہیں ہوگا، اور نکاح ہوگا، اس نکاح کی بات خاص طور سے آ چکی ہے۔ سورہ نور کی آیت ہے وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ تمہارے پاس جو قیدی عورتیں ہیں یا تو وہ لڑکیاں ہیں جو کنیزیں کہلاتی ہیں، ان کو مجبور اس پر مت کر دینا کہ وہ بدکاری کریں۔ یہ مجبور کر دینے کا مطلب یہی نہیں ہوتا کہ کوئی اسے استعمال کر رہا ہو، دوسروں کو بلا بلا کر اس کو کرائے پر چلا رہا ہو، مجبور کر دینا حالات سے ایسے کیا کہا آگے ان اردنا تاسننا۔ اب اس لفظ کے 2 معنی ہوتے ہیں، آ چکا جگہ جگہ، احسان بڑی ہے اور سواد والا، یا محسن، ایک تو یہ ہوتا ہے آزاد عورتیں، اس کے دوسرے معنی ہوتے ہیں نکاح کی ہوئی عورتیں۔ تو اسی لیے یہاں پر اصل میں یہ معنی بھی ہوں گے، یہاں تو میں نے خالی صرف ان اردنا تاسننا، اگر ان کا ارادہ نکاح کرنے کا ہو، عام طور سے ترجمہ یہ کیا گیا کہ اگر ان کا ارادہ پاک پاک ہونے کا رہنے کا ہو اور ان میں ذرا کیریکٹر برا ہو تو چلانا ان کو۔ ترجمہ یہ عام طور سے اس کا ہی کیا گیا کہ اگر ان کا ارادہ پاک صاف رہنے کا ہو اور خود اچھے بہت زیادہ اسٹرانگ کیریکٹر کی نہیں ہو تو پھر ان سے خوب کروانا بدکاری۔ تو اس لفظ کے یہ معنی نہیں ہے جو عام طور سے لیے گئے۔ تاسننا، اگر ان کا ارادہ نکاح کرنے کا ہو، وہ نکاح کرنا چاہیں تو ان کے نکاح کر دینا، ان پہ پریشر مت ڈالنا کہ اپنے کام لیے ہمارے کام کی تھی اب نکاح نہیں کرتے، ہمارا کام چلا جائے گا، پھر بدکاری کی طرف جائے گا۔ ان پر ایسا پریشر مت ڈالنا، ولا تکرہوا، ان پہ مجبور مت کر دینا، فتیاتکم، ان لڑکیوں کو جو تمہارے پاس ہیں، بدکاری پہ مجبور مت کر دینے کا مطلب یہ ہے یہاں پر اگر ان کا ارادہ نکاح کرنے کا ہو تو انہیں بدکاری پہ مجبور مت کر دینا، یعنی ان کے نکاح کر دینا۔ دوسری جگہ بھی قرآن میں جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے تو روکو مت، نکاح کر دیا گیا۔ تو ان کو جب ان کا ارادہ نکاح، تب تو وہ عرض الحیات دنیا، تم دنیا کی زندگی چاہتے کے تمہارے فائدے کے لیے ہے یہاں، لیکن پھر وہ بدکاری کی طرف چلی جائیں گے۔ یہ جگہ جگہ اس میں بھی ان اردنا تاسننا، نکاح کا ذکر ہے کہ اگر وہ نکاح کرنا چاہے، یہ جتنی بھی جنہیں کنیزیں کہا جاتا ہے یا باندھیا کہا جاتا ہے، وہ لڑکیاں یا عورتیں جنہیں لونڈیاں کہا جاتا ہے، لونڈیاں کہا جاتا ہے یہاں ہمارے یہاں ترجموں کے اندر، قرآن نے واضح طور پر اگر ہم یہ دیکھیں کہ خود مختلف جگہوں پہ سے ان احکامات کو نکال کر لائیں اور اس لفظ بھی غور کریں اور یا، تو پھر واضح ہو جاتا ہے کہ ان کے ساتھ میں کسی فری جسمانی تعلق کی اجازت نہیں ہے، جس کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، چھینٹے کسے جاتے ہیں اور کوئی جواب نہیں دیتا، اور کوئی جواب نہیں دے پاتا انہیں۔ کیوں نہیں دیتے؟ جواب تو یہ دینا چاہیے، اسلام نے تو ہر کام کے اندر انسانیت کی بھلائی رکھی ہے، اسلام ہر ایک کے فائدے کی چیز ہے، تو یہ ان کے بڑے فائدے کی بات ہے کہ ان کو جسمانی طور پر ان کا استحصال کیا جاتا رہے، جن سے تعلق رکھا جاتا رہے بغیر نکاح کے، پھر کسی کو بیچ دیا جائے پھر وہ رکھے، پھر کسی اور کو بیچ دیا جائے پھر وہ رکھے، یہ اسلام نے ان کا بڑا فائدہ رکھا ہے۔ تو یہ سمجھائیے، انہیں جواب دیجیے، جب یہ نہیں سمجھا سکتے، یہ جواب نہیں رکھ سکتے تو کہیں آپ نے غلط سمجھا ہے۔ اسلام نے تو ہر ایک کے بھلے کی بات کی۔
ऐसा नहीं किया कि एक ग्रुप के फायदे की बात की और दूसरे ग्रुप के शोषण और इस्तेहसाल की बात की। अगर आप ये उसके फायदे नहीं समझा सकते तो फिर उनको जवाब भी नहीं देते ये, और जो बताए कि नहीं इस्लाम ने ऐसा नहीं रखा है उसको उससे नाराज हो जाते हैं, कहते हैं हमारी रिवायात में है, हमारी तारीख में है, इसलिए बात ये बिल्कुल ठीक है। अपनी रिवायात अपनी तारीख से कुरान को मत बदलिए, इससे बड़ी छीटाकसी होती है, बहुत छीटाकसी होती है। फिर ये तो अलग बात, छीटाकसी कितनी बड़ी तादाद ऐसी होगी जो इन चीजों की वजह से जो एक्सप्लेन नहीं की जा सके, इस्लाम में आने से रुकी हुई, हम नहीं जानते कितनी बड़ी तादाद होगी कि जो इस्लाम की खूबियों से मुतासिर होते हैं, लेकिन उनके सामने खूब खोल खोल कर रखी जाती है, खासतौर से लड़कियों औरतों के सामने, ये है इस्लाम, कहा जा रही हो। आज ये सिर्फ मैंने 2 चीजें ली थी, किसी और मौके पे देखूंगा, बहुत बाद और चीजें भी हैं, बहुत सी ऐसी हैं कि जिसे हम दीन समझते हैं, लेकिन असल में जो कुछ कुरान ने कहा है वहां हम अपनी तारीख की रोशनी में चीजों को पहले एक जहन उससे बना लिया कि तो ऐसे ही है, और फिर वहां पर हम मफहूम गलत लेते हैं, और उस गलत लेने की वजह से हमारे अपने यहाँ भी खराबियां आती हैं, और हम इस्लाम में आने से बहुत से और दूसरे लोगों को भी दूर कर देते हैं, और उनके सवालात का तशद्दुद जवाब भी नहीं दे पाते।